ناول تیرے عشق کی چھایا میں، تحریر اروش خان، ایپیسوڈ نمبر 3۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ جو زرغام کے ہمراہ ڈنر اور مووی سے فارغ ہوئی تھی اب سنیما کی پارکنگ میں موجود گاڑی میں بیٹھی اپنے بال آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ یہ اچانک ڈیٹ کی تیاری تم نے کیا سوچ کر لی؟ مجھے پریزنٹیشن بھی مکمل نہیں کرنے دی۔ زرغام نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے کام چھوڑ کر آنے کا ہلکا پھلکا شکوہ بھی کیا۔ یہی کہ شادی کے بعد یہ سنگل لائف کی ڈیٹنگ کا مزہ نہیں ملے گا، اور پھر تم تنہا بھی تو کم کم ملتے ہو، اور آج ایک اہم پارٹی بھی ہے جس میں اب تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ اسے دیکھتے ماہی نے مسکرا کر کہا، ویسے میرا خیال ہے شادی کے بعد کی ڈیٹنگ یقیناً زیادہ رومانٹک ہوگی۔ زرغام نے زومائنی انداز میں اسے دیکھتے کہا تو زرغام کے اس انداز سے ماہی کے گال دہکے۔ جہاں کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ وہ مزید شوق ہوا، ہاں وہ تو ہے، پر تب تو تمہارا بھائی اور روحا۔ ماہی نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، مگر اس کی بات زرغام نے اچک لی۔ تب کوئی نہیں ہوگا، صرف میں اور تم، کوئی تیسرا نہیں۔ تم جانتی ہو ماہی، روحا اور سفیان نے ہمارے لیے پہلے ہی مالدیپ میں ہنی مون کی بکنگ کروا دی ہے۔ وہ تو ان دونوں نے میرے لیے سرپرائز رکھا ہے، مگر روح مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی، اس لیے غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا، اور پھر سفیان کو پتہ نہ چلے، اس شرط پر میں نے اسے ساری تفصیلات جان لیں۔ زرغام نے اسے بتایا۔ مالدیپ، واؤ، میری فیورٹ جگہ، ماہی نے پرجوش انداز میں کہا۔ جی، آپ کی پسند کے پیش نظر ہی روح نے یہ ملک چنا ہے۔ زرغام نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہاؤ سویٹ آف ہر، ماہی نے روحا کو سراہتے ہوئے کہا۔ تو زرغام نے بھی اس کی تائید کی۔ اوکے میڈم، اب اگلی فرمائش، زرغام نے بڑے اسٹائل سے پوچھا تو ماہی مسکرا کر اسے اپنی مطلوبہ جگہ کے بارے میں بتانے لگی، جو اس ڈیٹ نائٹ کی اگلی ڈیسٹینیشن تھی۔ آج کی رات اس نے زرغام سے اپنی ساری باتیں منوانے کا وعدہ لے رکھا تھا۔ دروازے پر دستک کی آواز سے وہ جو اپنے ماضی کو سوچ رہی تھی چونکی، اور پھر ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا جہاں 12:45 کا وقت ہو رہا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ خالہ امی تو رات بھر نہیں لوٹنے والی تھیں۔ خود سے سوال کرتی وہ صوفے سے اپنا دوپٹہ لے کر کندھوں پر پھیلاتی مین ڈور تک آئی۔ شازیہ پڑوس میں اپنی کزن کے گھر گئی تھیں، جن کی طبیعت ٹھیک نہ تھی اور ان کے بیٹا اور بہو شہر سے باہر تھے۔ وہ ان کے لوٹ آنے تک شازیہ کو انہیں اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں لگا تھا۔ گھر چونکہ پڑوس میں ہی تھا، اس لیے روحا نے گھر رہنے کو ہی ترجیح دی تھی۔ وہ اس وقت اکیلی تھی، کیونکہ زرغام ہفتے کے 3 سے 4 دن اپنے آفس کے کام سے لندن میں رہا کرتا تھا۔ اسے اگلے روز لوٹنا تھا، اور سفیان اپنے کام کے سلسلے میں جرمنی گیا ہوا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ روحا نے سوچا، کیمرے کی جانب آئی۔ باہر دستک کے ساتھ ڈور بیل بھی مسلسل بج رہی تھی، جس پر اسے کچھ حیرت ہوئی۔ کیمرے میں دروازے کے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے اس نے تیزی سے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھول کر سلام کرتی وہ پلٹ آئی اور سٹنگ ایریا میں پہنچی تھی جب اپنے پیچھے اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ آپ جلدی لوٹ آئے؟ سٹنگ ایریا سے اپنا سامان اٹھاتے اس نے مقابل سے پوچھا تھا، جو اب راہداری میں کھڑا عجیب نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنی ٹائی کھولتا وہیں فرش پر گرا گیا، جس نے روحا کو حیران کیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ وہ حیرت سے مسکراتی اس کی جانب آئی تھی، مگر اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ شوق میں بدلی جب سامنے کھڑے شخص نے سرعت سے اس کا ہاتھ کلائی سے تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی، وہ شخص ایسا کچھ کرنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ روحا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جو دہکتی مگر بے باک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس کی آنکھوں سے عجیب وحشت سی ہونے لگی تھی، جو اس وقت شدید لال ہو رہی تھی۔ اپنی کلائی کو اس کی آہنی گرفت سے آزاد کرواتے روحا عجیب تاثرات کا شکار ہوئی تھی۔ بے یقین تھی مگر خوفزدہ نہیں۔ اسے اس شخص سے ایسا کوئی خدشہ لاحق ہو ہی نہیں سکتا تھا، مگر اس دنیا میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی انسان کو توقع نہیں ہوتی، اور روحا کے ساتھ بھی آج ایسا ہی ہونے والا تھا۔ لیو مائی ہینڈ، یو آر ہرٹنگ می، روحا نے احتجاج کرتے ہوئے ناراضگی سے کہا، مگر سامنے والے پر جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک بھرپور نظر روحا کے سراپے پر ڈالتا چند قدم اس کی جانب آیا۔ واٹ از رانگ ود یو، چھوڑے مجھے، اگر یہ مذاق ہے تو بہت فضول مذاق ہے۔ مقابل کی نظروں سے روحا کے اندر خوف تو پیدا نہ ہوا، مگر ایک ناگواری کی لہر دوڑی تھی، کیونکہ ان نظروں میں وہ شفقت اور اپنائیت نہیں تھی جو ہوا کرتی تھی، اور جو تھا وہ تو کسی نو عمر کے لیے سمجھنا بھی مشکل نہ تھا۔ تو روحا تو بالغ تھی، ابھی وہ پہلے شوق سے نہیں نکلی تھی جب اس شخص نے ایک اور شوق دیا۔ اس نے روحا کو ایک جھٹکا دے کر اپنی جانب کھینچا، اور اسی افتاد میں اس کے ہاتھ سے ڈائری اور پین ایک جھٹکے سے چھوٹ کر لکڑی کے بنے فلور بورڈ پر جا گرے، اور خود روحا اس شخص کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کے کلون کی مخصوص خوشبو روحا کے نتنوں سے ٹکرائی، جو ہمیشہ روحا کی پسندیدہ رہی تھی۔
مگر اس وقت اس خوشبو کو محسوس کرتے اس کا جیسے سانس بند ہو رہا تھا۔ اس کے پرفیوم کے ساتھ ساتھ اس کی سانسوں سے ایک ناگوار سی مہک کو اس نے پوری شدت سے محسوس کیا تھا، اور وہ گہری بے باک نظروں سے روحا کے سراپے کو دیکھتا اسے عجیب کوفت کا شکار کر رہا تھا۔ روحا نے چند قدم پیچھے کی جانب لے کر خود کو اس شخص سے دور کرنا چاہا، مگر سامنے والے کو جیسے یہ منظور نہیں تھا۔ وہ روحا کی جانب بڑھا، جو الٹے قدموں گھبرا کر ارد گرد دیکھتی اس ساری صورتحال کو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ یہ سب تو وہ اپنے بدترین خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ "What are you doing? Leave me, please!" اب اس شخص کو اپنے خطرناک حد تک قریب آتا دیکھ کر روحا کا سانس اٹکنے لگا تھا۔ مقابل کی بہکی نظریں کسی خیر کی خبر نہ تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر روحا کے بکھرے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی تو دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد پھیلا دیا۔ روحا نے بدک کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اسے لمحوں میں اس شخص پر بے انتہا غصہ آیا تھا، جو ان کے درمیان کی دوستی اور مقدس رشتے کی پرواہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک انکہے احساس کے تحت نم ہوئیں۔ "پلیز ڈونٹ ڈو دس!" روحا نے اب کی بار بھیگی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ جلد سے جلد وہاں سے جانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے سامنے کھڑے شخص کو دھکا دے کر خود سے دور کرنا چاہا۔ وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہوا تو روحا نے وہاں سے بھاگ جانا چاہا، مگر اگلے ہی پل روحا کا دوپٹہ اس شخص کی مٹھی میں تھا۔ اس شخص کی اس حرکت پر روحا کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تھیں۔ بے یقینی کی کیفیت میں اس نے آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے اس شخص کی جانب دیکھا، جو کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے روحا کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ "مجھے پہلے احساس نہیں ہوا کہ تم کتنی خوبصورت ہو، جیسے جنت کی کوئی حور!" وہ اپنے مخصوص انگریزی لب و لہجے میں بولا تو اس کے لہجے کی لڑکڑاہٹ اس کے نشے میں ہونے کا واضح ثبوت تھی۔ روحا کے لیے یہ بات بھی ناقابل یقین تھی۔ سامنے کھڑا شخص ایسی کسی عادت کا شکار تو نہ تھا۔ وہ پہلے بھی کام سے راتوں کو دیر سے لوٹتا تھا۔ اس کی لڑکے لڑکیوں دونوں جنس کے لوگوں سے دوستیاں تھیں۔ وہ برطانیہ میں رہنے کے باوجود کسی ایسی برائی کا شکار نہیں تھا جو قابل نفرت یا ناقابل قبول ہوتی، مگر ابھی اس شخص کی نظریں، عمل اور زبان سے نکلنے والے الفاظ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا، اور یہی روحا کے لیے باعث اذیت تھا۔ وہ بے یقینی کی انتہا پر پہنچی، سن ہوتے حواسوں کے ساتھ یک ٹک اس شخص کو دیکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا یہ وہی شخص تھا جسے وہ بچپن سے جانتی تھی، جو اس کا دوست، اس کا ہمراز تھا، جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات کہتی آئی تھی، جس کے ساتھ کا تحفظ اسے ہر مشکل اور ہر خوف سے نجات دلایا کرتا تھا۔ آج وہی شخص اس کے بے انتہا قریب کھڑا اسے کتنا خوف زدہ کر رہا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس کے پیچھے دیوار تھی اور سامنے وہ محافظ تھا جو اب اس کی عزت اور نیک نامی پر نقب لگائے ہوئے تھا۔ "پلیز لیو می!" وہ لب کچلتی اس سے درخواست کر رہی تھی، مگر وہاں پرواہ کسے تھی۔ وہ اس کے قریب ہوتا اور اس کی مہک کو اپنے اندر اتارتا آہستہ سے اس کے ہاتھوں کو چھونے لگا۔ "چھوڑو مجھے! What is wrong with you? I said leave me!" اب کی بار اس نے چلا کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ مسلسل آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی، مگر سامنے والا کچھ سننے اور سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ پہلے جن آنکھوں سے ایک آنسو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج ان آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات تھی، اور وجہ بھی وہ خود تھا۔ صحیح اور غلط کی تمیز بھلائے اس نے روحا کی کلائی کو سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ وہ مسلسل اسے خود سے قریب کرنے کی تگ و دو میں تھا۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ بار بار لڑکھڑاتا، مگر پھر بھی وہ ایک مرد تھا، ایک بھرپور مرد، اور اس کے سامنے موجود خود کو اس کی گرفت سے چھڑواتی وہ لڑکی بے یقینی اور خوف سے تقریباً بے جان ہو چکی تھی۔ اس شخص سے اسے ایسی امید نہیں تھی جو آج تک اس کا بیسٹ فرینڈ، اس کا محافظ تھا، جو بڑے بھائیوں کی طرح اس کا خیال رکھا کرتا تھا، جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات کہا کرتی تھی۔ اور آج وہ شخص رات کے اس پہر اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر کیا کرنے جا رہا تھا؟ "ہوش میں آئیں! چھوڑیں مجھے! کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے ہوش میں آئیں!" روحا نے روتے ہوئے دہائی دی تھی، مگر وہ شخص تو کچھ سننے کی حالت میں نہیں تھا، بس بے خودی سے اسے دیکھتا اب اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر چکا تھا، اور یہ روحا کے لیے آخری حد ثابت ہوا تھا۔ اس نے تمام ہمت مجتمع کرتے اسے خود سے دور دھکیلا، وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر چند قدم کے بعد وہ ایک بار پھر اس شخص کی گرفت میں تھی جو اسے لیے اب سٹنگ روم کے اس بڑے سے صوفے پر گرا تھا، اور اس کے بعد روحا کی کئی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ ارد گرد گھروں میں موجود لوگ اس بات سے یکسر انجان تھے کہ آج وارنٹن کے شہر کے اس گھر میں کیا ہونے جا رہا تھا، جس گھر کے بچوں کی تربیت، اخلاق، آپسی محبت، ایک دوسرے کی عزت اور نیک نامی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ آج اس گھر کا ایک بیٹا اسی گھر کی بیٹی پر کون سا ظلم کرنے جا رہا تھا، اس کا اندازہ کچھ دروازے چھوڑ کر بیٹھی اس کی ماں کے علم میں نہیں تھا۔ رات کی سیاہی اپنے ساتھ کون سی تاریک داستان رقم کر کے صبح کی جانب چل پڑی تھی۔ اس کا خلاصہ تو آنے والی صبح میں ہو جانا تھا، جب بہت سی زندگیاں کسی ایک ہی غلطی کی نذر ہونے جا رہی تھیں۔ شازیہ صبح فجر کے بعد ہی اپنے
اپنی کزن کے گھر سے لوٹیں جب رات کی تاریکی کو سورج کی روشنی نے نگلنا شروع کر دیا، مگر اس کے گھر کے افراد کی زندگی میں کون سی تاریکی نے بسیرا ڈالا تھا اس کا اندازہ اسے نہیں ہوا۔ وہ جیسے ہی بیرونی گیٹ سے لان میں آئیں تو بیک روم کی کھلی کھڑکی دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی۔ روحا سے ایسی بے احتیاطی کی توقع انہیں نہیں تھی۔ آج کل ان کے شہر میں چوریاں اور وارداتیں بہت بڑھ گئی تھیں، ایسے میں رات بھر کھڑکی کا کھلے رہنا ٹھیک نہیں تھا، مگر وہاں تو اور بھی بہت کچھ غلط ہو چکا تھا جس کا اندازہ انہیں اندر جا کر ہونے والا تھا۔ اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر آئیں تو ان کی نگاہ راہداری کے فرش پر پڑی ان کی فیملی فوٹو فریم پر جا رکی، جو کل تک راہداری کی دیوار کا حصہ تھی، اور ساتھ ہی پڑی سیاہ رنگ کی ٹائی ان کی توجہ کھینچ گئی جو ان کے بیٹے کی تھی۔ فکر مند سی وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر قیام گاہ میں آئیں تو ان کا پیر فرش پر پڑی روحا کی ڈائری سے ٹکرایا۔ روحا کی ڈائری کو یوں پڑا دیکھ کر ان کا دل لرزا تھا۔ وہ بنا ارد گرد دیکھے آگے بڑھیں تو صوفے کے پیچھے روحا کا دوپٹہ فرش پر پڑا ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ گیا۔ انہیں لگا ان کا وجود سن ہو گیا ہے۔ نگاہ دوڑائی تو ارد گرد بکھرا سامان اور سائڈ ٹیبل پر پڑے ڈیکوریشن پیس جو فرش پر پڑے تھے ان کو اندر تک چھلنی کر گئے تھے۔ کسی انہونی کا احساس انہیں پتھر کا کر گیا تھا۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا تو جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ روحا میری بچی، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے پھڑپھڑاتے لبوں کے ساتھ بے آواز پکارتی آگے بڑھیں تو ایک اور دھچکا لگا۔ جہاں زرغام صوفے پر آڑا ترچھا پڑا ہوا تھا، سر پر ہلکی سی چوٹ کے ساتھ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ بے ترتیب سہولیے میں لیٹا ان کے وجود سے ساری جان نچوڑ گیا تھا۔ وہاں کیا ہوا تھا اس کا اندازہ تو انہیں اب بھی نہیں تھا۔ ان کے نزدیک یہ سب اس کھلی کھڑکی سے اندر داخل ہونے والے کسی نقب زن کا کام تھا، مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ نقب زن تو خود ان کا بیٹا تھا۔ زرغام میری جان کیا ہوا؟ زرغام کا چہرہ تھپتھپا کر اس سے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ نظر ایک بار پھر روحا کے فرش پر پڑے دوپٹے پر جا ٹھہری تو انہوں نے بے چینی سے روحا کی تلاش میں نظر دوڑائیں۔ کچھ آگے آئیں تو ہلکی ہلکی ہچکیوں کی آوازیں ان کی سماعتوں سے ٹکرائیں تو وہ قریب بنے گیسٹ روم کی جانب آئیں۔ دروازے پر شازیہ کی آواز سن کر اندر بند روحا کے رونے میں شدت آئی۔ روحا! شازیہ کے اسے پکارنے پر روحا نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا اور باہر آتے ہی شازیہ سے لپٹ کر زار و قطار رونے لگی، جس نے انہیں مزید پریشان کیا تھا۔ روحا کیا ہوا ہے میری جان؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، کچھ تو بتاؤ۔ روحا کے اجڑے سے حلیے کو دیکھ کر پوچھتی وہ اندر ہی اندر کچھ غلط ہو جانے کی دعا گو تھیں، کچھ غلط نہ ہو جانے کی دعا گو تھیں، مگر گھر کا بکھرا ہوا ہونا اور زرغام کا زخمی اور بے ہوش ہونا اور روحا کا یوں رونا انہیں ڈرا گیا تھا، مگر اصل حقیقت سے وہ ہنوز انجان تھیں جو بہت تلخ اور ناقابل یقین تھی۔ روحا بولو بیٹا، کیا ہوا ہے باہر؟ زرغام بھی بے ہوش پڑا ہے۔ روحا کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تھی جو شازیہ سے لپٹی ان سے دور ہونے کے حق میں نہ تھی۔ بس زرغام کا نام سن کر اس کے رونے میں شدت آئی تھی جس نے شازیہ کی آنکھوں میں نمی بھر دی تھی۔ کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ان کا دل دہلا گیا، جسم سے ساری جان جیسے کسی نے نچوڑ لی تھی۔ شور کی آواز پر زرغام کے منجمد ہوئے حواس بیدار ہونے لگے تھے۔ آنکھیں کھولنے پر کچھ دیر تو اس کی بصارت نے جیسے کام کرنے سے انکار کیا تھا، مگر آہستہ آہستہ روشنی نے آنکھوں کو بصارت لوٹائی تو وہ صوفے سے اٹھ بیٹھا۔ سر شدید دکھ رہا تھا اور حواس ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے۔ خالی اس ذہنی کی کیفیت میں ارد گرد بکھرا سامان دیکھنے کے بعد اس کی نگاہ اپنے ہاتھوں پر بنی خراشوں پر پڑی، مگر کیوں اور کیسے اسے سمجھ نہیں آیا۔ آہستہ آہستہ حواس بیدار ہوئے تو بصارت کے بعد سماعت میں کسی اپنے کی سسکیوں کی آوازیں اتریں۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آواز وہ کیسے فراموش کر سکتا تھا؟ بے چینی سے ارد گرد دیکھا تو ارد گرد بکھرا سامان اور روحا کا فرش کی زینت بنا دوپٹہ دیکھ اس کے دل پر برچھی سی چلی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ کسی نقصان کا اندیشہ اسے بے چین کر گیا۔ کچھ غلط تو ہو چکا تھا، مگر کیا، اسے ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا۔ سر میں درد کی لہر کے ساتھ ماتھے سے اڑتی ٹیسیں فراموش کرتا وہ خود کو گھسیٹ کر گیسٹ روم کی جانب آیا، جس کی ایک تکلیف ان سب کو بے چین کر دیتی تھی، اس کی سسکیاں کیوں کر نہ اسے بےتاب کرتیں۔ وہ کمرے کے پاس آیا تو شازیہ کے سینے سے لگی روحا کی نگاہ بے ساختہ اس پر پڑی تو اس کے رونے میں شدت آئی۔ کیا ہوا ہے ماما؟ وہ ہنوز بدحواس سا تھا۔ زرغام کی آواز پر شازیہ بیٹی کی جانب مڑی۔ کیوں رو رہی ہو روحا؟ اس نے کسی خدشے کے پیش نظر روحا سے پوچھا، کیونکہ روحا کا رونا کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ بات بات پر رونے والی لڑکی نہیں تھی، وہ تو بڑی بڑی تکالیف خاموشی سے سہ جایا کرتی تھی۔ کمال ہے، آپ نہیں جانتے میں کیوں رو رہی ہوں؟ روحا نے زخمی لہجے میں اس سے استفسار کیا۔ اس کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ اس کے الفاظ کو فراموش کیے وہ بس روحا کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات پر غور کرنے لگا، مگر اگلے ہی پل
روحا نے آگے بڑھتے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا تو وہ بت بنا اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اب یاد آیا؟ وہ چلائی۔ روحا بیٹا یہ کیا؟ شازیہ بیگم کی گنگ سی ان دونوں میں نظریں دوڑاتی سب سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں اور روحا ایک بار پھر رو دی۔ روحا کا زرغام کے ساتھ ایسا رویہ ناقابل یقین تھا۔ یہ روحا نہیں تھی، ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو زرغام کی انا اور عزت کو لے کر اتنی حساس تھی جتنا خود زرغام۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ زرغام بھی بے یقینی میں گھرا بس خاموشی سے سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ جو ہو چکا تھا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ ماں کے سوالیہ نظروں کے جواب میں وہ بس اپنا حیران پریشان چہرہ لیے کھڑا رہا۔ روحا بچے کچھ تو بتاؤ۔ شازیہ اپنی حیرت کو پیچھے دھکیل کر روحا کے آنسو پوچھتے اس سے مستفسر ہوئیں۔ اپنے بیٹے سے پوچھئے، روحا نے بھاری لہجے میں کہا۔ زرغام تو کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ گزشتہ رات اس نے کیا کر دیا تھا۔ وہ سب اس کی یاد سے محو تھا۔ شازیہ بھی بے زبان سی بس ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ جو ہوا تھا ویسا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر روحا کا زرغام پر ہاتھ اٹھانا بلا وجہ تو نہیں تھا۔ مجھ سے کیا پوچھے؟ میں تو خود نہیں سمجھ پا رہا کہ کیا ہوا یہاں۔ زرغام نے بے بسی سے چلا کر اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو روحا پھنکاری۔ رات کو جو گھٹیا حرکت آپ نے میرے ساتھ کی ہے وہ بھول کیسے سکتے ہیں آپ؟ روحا کے نفرت آمیز لہجے پر شازیہ اور زرغام دونوں کے سر پر جیسے آسمان آن گرا۔ بات کا سیاق و سباق تو دونوں کے علم میں نہ تھا، مگر کہیں جانے والی بات تکلیف دہ ضرور تھی۔ جو وہ دونوں سمجھ رہے تھے وہ ناقابل یقین تھا۔ کیا کہہ رہی ہو روح؟ شازیہ نے حیرت بھرے انداز میں روحا سے پوچھتے ایک نگاہ بیٹے کو دیکھا جو حونکوں کی طرح وہاں کھڑا تھا۔ اس کے تاثرات اس کے انجان ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ رات کو شراب پی کر آیا تھا آپ کا بیٹا اور نشے میں میرے ساتھ؟ شٹ اپ روحا، کیا بکواس کری؟ روحا کی بات مکمل ہونے سے قبل زرغام کہتا ان کی جانب آیا تھا اور زرغام کی بات مکمل ہونے سے قبل شازیہ کا ایک زناٹے دار تھپڑ زرغام کی گال پر پڑا تھا۔ اگر انہیں اپنے بیٹے کے کردار کا یقین تھا تو انہیں روحا پر بھی بھروسہ تھا۔ وہ عجیب کشمکش میں پھنس گئی تھیں، کس بات کا یقین کریں اور کس کا نہیں، انہیں سمجھ نہیں آیا۔ اگر روحا اتنی بڑی بات کہہ رہی تھی تو یقیناً اس میں صداقت تھی۔ زرغام تو بت بنا شازیہ اور روحا کو دیکھ رہا تھا، جو دونوں ہی غصے، نفرت اور بے یقینی سے اسے گھور رہی تھیں۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ چل حاضر ہوں گی اگلے قسط کو لے کر، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔